السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خوش آمدید ہو تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ جو ہے میرا تیسرا بیان ہے شوال کے مہینے کا، اور اس میں جو ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمیں جو ہے روزے رکھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، تراویحیں پڑھنے کا، اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اور نیکیاں کرنے کا، عید منانے کا، یہاں تک کہ غریب اور مسکینوں کے لیے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ کیسے کون کر سکتا ہے اور کیوں کرے گا وہ، یہ اس کے بارے میں آج مجھے بیان کرنا ہے۔ یہ ہمارے شوال کا جو ہے تیسرا بیان ہے اور تیسری نصیحت ہے، جس میں مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں جو ہے توفیق دی تھی رمضان میں، اس کا بدلہ ہم کیسے ادا کریں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی جو ہے نعمتوں کا بدلہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر! اللہ صرف اتنا چاہتا ہے ہم سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ہمارے لیے کہ جو شخص میری ان نعمتوں کو جو میں اسے نوازتا ہوں، اگر وہ شخص میری ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد میرا شکر ادا کرتا ہے، اس چیز کا احساس کرتا ہے کہ اللہ نے اسے توفیق دی تھی، تو وہ شکر ادا کرتا ہے اس چیز کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کی ساری چیزوں کے اندر برکت اور بڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر! اور یہ سورہ ابراہیم جو ہے سورہ نمبر 14 ہے، اور آیت نمبر 7 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ! دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اس کی ثبوت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذاب لشدید۔ سورہ ابراہیم ہے، سورہ نمبر 14 ہے، آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، ذاتی فیصلہ ہے میرا، کہ اگر آپ لوگ میری نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو یاد رکھو تمہارے پر جتنی بھی میری نعمتیں ہیں، اس میں اور مزید اضافہ ہوگا، اور مزید برکتیں ہوں گی، اور مزید جو ہے ماشاءاللہ ترقیاں ہوں گی، کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو جان لو کہ پھر جو ہے وہ ایک ایسا عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو شدید ہوگا، کہ تمہاری ہر چیز میں جو ہے برکتیں ختم ہو جائے گی، چھین لی جائے گی۔ اب دیکھیں وہ کیا ہے۔ اب جیسے ہم نے روزے رکھے، ماشاءاللہ، روزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے نمازیں پڑھی، روزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے زکوٰۃ الفطر اور صدقہ خیرات دیے ہیں، ماشاءاللہ نیکیاں کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، تو اس کا شکر ادا کیسے کرتا ہے انسان؟ یعنی رمضان کے بعد بھی وہ نفلی روزے رکھے، رمضان کے بعد بھی وہ جو قرآن پاک پڑھتا رہے، رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ حلال کام کے لیے جو ہے جد و جہد کرے، اور غریب و مسکینوں کو جو ہے مدد کرتا رہے۔ یہ ہے اللہ کے لیے شکر ادا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تم تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں اگر بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں، جب آپ نے نمازیں چھوڑ دی، آپ نے نفلی نمازیں چھوڑ دی، آپ نے نفلی روزے چھوڑ دیے، آپ نے صدقہ خیرات چھوڑ دیا، بس آپ اگلی رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام آپ تک الحمدللہ ابھی پہنچ گیا ہے، اور یہ تیسری نصیحت ہے میری۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دیکھیں، وہ حدیث بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، جو میں نے پچھلے ریکارڈنگ میں بھی بتائی تھی، کہ وہ اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو اعمال جو ہے کنٹینیوسلی کیے جاتے ہیں، یعنی برابری کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور دائمنی یعنی بالکل بار بار کیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں۔ تھوڑے سے ہی روزے رکھ لیں، تھوڑی ہی تلاوت کر لیں، تھوڑی ہی صدقہ خیرات کر لیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ ہے ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔